الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم نے نعت کی ریڈنگ، اس کی تشریح پچھلے لیکچر میں کی تھی۔ اب ہم نعت کے مرکزی خیال کی طرف غور کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، پیپر پیٹرن کے مطابق نعت آپ کا کوئی بھی سوال ہے نظم کے متعلق، خاص کر خلاصہ یا مرکزی خیال کے متعلق، تو اس میں آپشن ہوتا ہے یا تو خلاصہ آتا ہے یا مرکزی خیال آتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ مرکزی خیال کے ساتھ حوالہ متن کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح خلاصے کے ساتھ بھی حوالہ متن دینا ضروری ہے، جس میں شاعر کا نام اور نظم کا عنوان شامل ہوتا ہے۔ تو یہ نعت جو کہ ماہر القادری کی لکھی ہوئی ہے، اس نعت میں شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی والہانہ عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ کائنات میں خدا کے بعد برتر ہستی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نور وحدت کا دائرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم ہدایت کی شمع ہے۔ مدینہ کی خاک سے عقیدت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی اصل نجات ہے۔ اب خلاصے کی طرف دیکھیں تو اس نعت میں شاعر ماہر القادری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان سے گہری عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے بلند اور افضل مقام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنے کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ شاعر کے مطابق اسلامی شریعت کا بنیادی تقاضا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہے، جبکہ سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا محبوب ترین بندہ پکارا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک سنتے وقت مکمل خاموشی اور ادب اختیار کرنا چاہیے، اور نام نامی سنتے ہی درود و سلام بھیجنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور نقش قدم ہمارے لیے ہدایت کی روشنی ہیں، اور انہی پر چل کر انسان اللہ کی مغفرت اور بخشش حاصل کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت توحید الہی کا مرکز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کائنات کی تخلیق کا آغاز اور نبوت کے سلسلے کا اختتام ہے۔ شاعر مدینہ منورہ کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما اور ہر بیماری کے لیے شفا قرار دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب بھی انہیں مدینہ کی یاد آتی ہے تو ان کی آنکھوں سے بہنے والے عشق رسول کے آنسو انہیں ابدی یعنی کہ ہمیشہ کی روحانی زندگی عطا کر دیتے ہیں۔ اب ہم نعت کی مشق دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے نعت کے متن کی روشنی میں مختصر جوابات۔ پہلا سوال ہے، نعت کس زبان کا لفظ ہے؟ اصطلاح میں نعت سے کیا مراد لی جاتی ہے؟ نعت عربی زبان کا لفظ ہے۔ اصطلاح میں ایسی نظم کو نعت کہا جاتا ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف اور تعریف بیان کی جائے۔ دوسرا سوال، شاعر کے نزدیک شریعت اور محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شاعر کے نزدیک شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم الانبیاء یعنی آخری نبی کہا جائے، جبکہ محبت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب خدا کہہ کر پکارا جائے۔ تیسرا سوال ہے، سراپا گوش ہونا کا مطلب کیا ہے؟ اس کی مثال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت سے پیش کریں۔ جواب ہے، سراپا گوش ہونا کا مطلب مکمل طور پر کان بن جانا، یعنی کسی کی بات کو نہایت خاموشی، توجہ اور ادب سے سننا۔ صحابہ کرام کی سیرت سے اس کی مثال یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو صحابہ کرام اس قدر خاموشی اور توجہ سے سنتے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، یعنی وہ ذرا سی بھی حرکت نہیں کرتے تھے۔ اگلا سوال ہے، چشمہ آب بقا ایک تلمیح ہے، اس کی وضاحت کریں۔ جواب، آب بقا سے مراد وہ خیالی پانی آب حیات ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اسے حضرت خضر علیہ السلام نے پیا تھا اور وہ رہتی دنیا تک زندہ رہیں گے۔ نعت میں شاعر نے اپنی آنکھوں کو اس چشمے سے تشبیہ دی ہے کیونکہ عشق رسول میں بہنے والے آنسو شاعر کے نزدیک اسے روحانی اور ابدی زندگی عطا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سننے پر ایک مسلمان کو کیا کہنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سننے پر ایک مسلمان کو عقیدت و احترام کے ساتھ درود و سلام پڑھنا چاہیے، جیسا کہ نعت میں کہا گیا ہے، مرحبا صلی علی کہی۔ آگے سوال نمبر 2 ہے، ماہر القادری نے اس نعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو القاب استعمال کی ہیں ان کی فہرست نعت کے متن کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درج ذیل القابات استعمال ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، رسول مجتبی، محمد مصطفیٰ، خاتم الانبیاء، محبوب خدا، سرکار۔ آگے ایم سی کیوز ہیں، درست جوابات کی نشاندہی کریں۔ نعت میں ردیف ہے، کہیے۔ نعت میں جو ردیف استعمال ہوئی ہے وہ کہیے ہے۔ ردیف کہتے کسے ہیں؟
ردیف کسی بھی شعر کے، ایک نظم یا غزل میں کسی بھی شعر کے آخر میں آنے والے ان الفاظ کو کہا جاتا ہے جو کہ بار بار آتے ہیں. جیسے اس نعت کے اندر کہیے کا لفظ بار بار ہر شعر کے اندر استعمال ہوا ہے تو یہ ردیف ہوگا، تو یہ درست جواب ہے. شاعر کے نزدیک مکمل خاموشی اختیار کریں جب ان کا ذکر ہے. کن کا ذکر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، تو درمیان میں آپشن نمبر بے جو ہے وہ درست ہے. تیسرا، مجتبیٰ اور مصطفیٰ کے الفاظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، یہ القابات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. بے آپشن درست ہے. اگلا سوال ہے، خاک کا لفظ نعت میں کتنی مرتبہ ہے؟ یہاں پہ مس پرنٹنگ ہوئی ہے اور بے آپشن کو درست جواب کے طور پر لکھا گیا ہے، لیکن یہ درست نہیں. نیچے اس کی وضاحت آپ دیکھیں، لکھا ہوا ہے نعت کے چھٹے شعر میں خاک کا لفظ 2 بار استعمال ہوا ہے. یہی وہ خاک ہے جس خاک کو خاک کے شفا کہیے. تو یہ جو خاک کا لفظ ہے یہ نعت میں 3 مرتبہ آیا ہے، نہ کہ 2 مرتبہ. تو اس آپشن کو درست کر لیجیے. اس کے بعد 5واں سوال، نعت کے مقطع میں شاعر کی آنکھوں میں آنسو نہ رکنے کا سبب ہے. شہر مدینہ کی یاد. سوال نمبر 4 ہے، شامل کتاب نعت کے چھٹے شعر کا موازنہ علامہ اقبال کے درج ذیل شعر سے کریں. خیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تو چھٹا شعر کچھ یوں ہے، غبارے راہ طیبہ سرمائے چشمے بصارت ہے، یہی وہ خاک ہے جس خاک کو خاک شفا کہیے. تو یہ چھٹا شعر ہے. اس کو ہم نے علامہ اقبال کے جو شعر مشق کے اندر دیا گیا ہے اس کے ساتھ موازنے کے طور پر دیکھنا ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں مشکل الفاظ اس شعر کے جو علامہ اقبال کا شعر دیا گیا ہے. خیرا کرنا، آنکھوں کو چندیا دینا، متاثر یا مروب کرنا، جلوہ نظارہ، دانش فرنگ یعنی مغرب کی عقل، تعلیم اور تہذیب، سرما آنکھوں میں ڈالنے والی ٹھنڈک اور روشنی کی چیز، خاک مدینہ و نجف، مدینہ منورہ کا شہر اور نجف اشرف یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شہر، اس کی مٹی. تو شعر کو دیکھیں ایک دفعہ، خیرا نہ کر سکا یعنی کہ میری آنکھوں کو چندیا نہ سکا، میری آنکھوں کو متاثر نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. جلوہ کہتے ہیں نظارہ، دانش فرنگ مغرب کا نظام، یعنی علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مغرب کا نظام تعلیم، مغرب کے پورے نظام کی طرف دیکھا جائے تو وہ علامہ اقبال کا کہنا ہے کہ وہ ان کو خیرا نہیں کر سکا، یعنی کہ ان کی آنکھوں کو متاثر نہیں کر سکا، ان کے دل کو متاثر نہیں کر سکا. سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، کہ علامہ اقبال نے مدینہ اور نجف کی جو مٹی ہے، مدینہ اور نجف کی جو خاک ہے اس کو اپنی آنکھوں کا سرما قرار دیا. سرما کہتے ہیں ایسی چیز کو جو آنکھوں کو روشنی فراہم کرنے کے لیے یا آنکھوں کو بہتر رکھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. یہ کالے رنگ کا ایک سرما ہوتا ہے جو آنکھوں کی بیماریوں کو دور کرتا ہے، ان کا علاج کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو آسان تشریح اس کی دیکھ لیں. اس شعر میں علامہ اقبال اپنی ایمانی غیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ مغرب کی مادی ترقی، وہاں کی جدید تعلیم، تہذیب کی ظاہری چمک دمک کو دیکھ کر ذرا بھی متاثر یا مروب نہیں ہوئے، کیونکہ ان کی آنکھوں میں مدینہ منورہ اور نجف اشرف کی خاک کا سرما لگا ہوا ہے. ان کا مطلب یہ ہے کہ جس انسان کی نظر اور سوچ کی بنیاد عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کی محبت پر ہو، اسے دنیا کی کوئی بھی عارضی چمک دمک گمراہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اسے اصل روحانی روشنی اور حق کی پہچان اپنے دین اور مقدس مقامات کی نسبت سے حاصل ہوتی. اب موازنہ کریں ہم تو دونوں اشعار کے اندر جو مشترکہ پہلو ہے وہ دیکھتے ہیں. ماہر القادری اور علامہ اقبال دونوں نے مدینہ منورہ کی مٹی کو آنکھوں کا سرما قرار دیا. دونوں شعراء کے نزدیک مدینہ کی خاک محض مٹی نہیں بلکہ بنائی اور بصیرت کا ذریعہ ہے. دوسرا فرق ماہر القادری کا انداز اور علامہ اقبال کا انداز. ماہر القادری کا یہاں پہ انداز کیا ہے کہ مدینہ کی مٹی کو خاک شفا کہتے ہیں. ان کا زور اس بات پر ہے کہ مٹی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے نجات دلاتی ہے. علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں کہ مدینہ و نجف کی خاک برکت سے ان کی آنکھیں اتنی روشن ہو گئی ہیں کہ مغربی تہذیب اور وہاں کی ظاہری چمک دمک جو دانش فرنگ کے نام سے شعر میں انہوں نے بیان کی ہے ان کی آنکھوں کو متاثر یا مروب نہیں کر سکی. حاصل موازنہ دونوں شعراء اس بات پر متفق ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے دنیا کی تمام مادی چیزوں سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کی نسبت اور وہاں کی خاک عقیدت و روشنی کا منبع ہے. سوال نمبر 5 ہے، جماعت میں نعت کے مصرع اسی کو ابتدا کہیے اسی کو انتہا کہیے پر علامہ اقبال کے اس شعر کی روشنی میں گفتگو کریں.
نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ ماہر القادری کے نعت کے مصرع اور علامہ اقبال کے شعر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو کائنات کا محور اور مرکز قرار دیا گیا ہے۔ ماہر القادری کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کائنات کی تخلیق کا آغاز اور نبوت کا اختتام ہے۔ اسی طرح علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر انسان عشق رسول میں ڈوب کر دیکھے تو اسے معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اول اور آخر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قرآن کی عملی تفسیر ہے اور کلام الہی کی تمام صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں سمٹ آئی ہیں۔ اب سوال نمبر 6 ہے، نعت میں برتے جانے والے قوافی لکھیں۔ قوافی کیا ہوتے ہیں؟ قافیہ کی جمع قوافی کو کہتے ہیں۔ قافیہ ایسے ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں جو کسی بھی نظم یا غزل میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو درج ذیل قافیے جو کہ اس میں استعمال ہوئے ہیں، کچھ قافیے ایسے ہوتے ہیں جو کہ الفاظ کے طور پر ایک جیسے، کچھ کی آواز کا دیکھا جاتا ہے کہ آواز ان کی ایک جیسی، جیسے مصطفیٰ، کیا، انبیاء، خدا، صلی اللہ، راستہ، انتہا، شفا، بقا۔ چونکہ ان تمام الفاظ کے آخر میں الف ہے یا نہیں ہے، لیکن ان کی جو آواز ہے وہ ایک جیسی ہے، تو اس لیے یہ ہم آواز ہوں گے، قافیے کہلائیں گے۔ سوال نمبر 7، نعت کے نکات پر غور کرتے ہوئے اپنے الفاظ میں اس کا خلاصہ تحریر کریں۔ خلاصہ اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں، وہی خلاصہ ہے اس کا۔ آگے مناسب الفاظ کی مدد سے نعت کے مصرع مکمل کریں۔ چند الفاظ دیے گئے ہیں جو کہ مغفرت، راہ طیبہ، محبوب خدا، مرحبا، سراپا گوش ہیں۔ انہی الفاظ میں سے ہم نے نعت کے تمام مصرعوں کو مکمل کرنا ہے۔ پہلا ہے جی، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے، جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی اللہ کہیے، یہ وہ منزل ہے جس کو مغفرت کا راستہ کہیے، غبارے راہ طیبہ سرما چشمے، غبارے راہ طیبہ سرمائے چشمے بصارت ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، درج ذیل الفاظ پر اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں، جس میں آپ دیکھیں پہلا ہے شریعت، شین کے اوپر زبر، رے کے نیچے زیر، یہ کے اوپر جزم اور عین کے اوپر زبر اور ساتھ تے، تو یہ شریعت بنے گا۔ محبت، میم کے اوپر پیش، ہے کے اوپر شد اور ہے کے اوپر زبر، بے کے اوپر شد اور زبر، چونکہ پیش منہ، ہے کے اوپر زبر ہے، ہا اب ہے بے کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا تو شدت اختیار کرے گا، تو یہ بنے گا محبت۔ آگے مغفرت، میم کے اوپر زبر، غین کے اوپر جزم، جو کہ آپس میں مل کے پڑھا جائے گا مغ، فے کے نیچے زیر، فی، رے کے اوپر زبر، را تے ایسے ہی آئے گا تو مغفرت۔ وحدت، آگے واو کے اوپر زبر، ہے کے اوپر جزم، دال کے اوپر زبر، تو وحدت بنے گا۔ شفا، شین کے نیچے زیر، فے کے اوپر زبر اور ساتھ الف ملا کے یہ شفا بنے گا۔ منزل، میم کے اوپر زبر، نون کے اوپر جزم، من، زے کے نیچے زیر، اور یہ لام کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا تو منزل بنے گا۔ تو یہ تھی نعت کی مشق۔ مشق میں جن چیزوں کو آپ نے اپنی نوٹ بک پر لکھنا ہے، اس میں چند سوالات جن کو میں ابھی پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں۔ ایک تو آپ نے مرکزی خیال اور خلاصہ اپنی نوٹ بک پہ لکھنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ نعت کے سوالات و جوابات، یہ آپ نے نوٹ بک پر لکھنے ہیں۔ اس کے علاوہ سوال نمبر 2 ہے، ماہر القادری نے نعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو القاب استعمال کیے ہیں ان کی فہرست آپ نے نوٹ بک پہ لکھنی ہے۔ باقی جو 2 سوالات ہیں، چونکہ آپ کے پاس ویڈیو موجود ہیں، اگر کسی بچے کا دل چاہتا ہے تو وہ یہ سوالات لکھ سکتا ہے، نہیں اس کو مناسب نہیں سمجھتا تو بے شک رہنے دے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔